هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعات، عزیز طالبات، ارکان اسلام اور اس کے نواقض کے تعلق سے یہ دروس آپ کے سامنے چل رہے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے جو مبالغہ آرائیاں کی ہیں اس کے تعلق سے آج کچھ باتیں پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کل بات آئی تھی طاعتہ فیما امر واجتنابہ عما نہا عنہ وزجر اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے کیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جایا جائے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ گزشتہ امتوں میں جو گمراہی آئی جی، وہ گمراہی کی وجہ غلو اور مبالغہ آرائی تھی۔ مبالغہ کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اس کے اس مقام سے اوپر اٹھا کر کے اس کو پیش کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں۔ عبد مانے آپ بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں یعنی مخلوق ہیں، اب خالق نہیں ہو سکتے۔ خالق کی کوئی بھی صفت آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، آپ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور مرتبے سے نیچے گھٹانا گناہ ہے، اسی طریقے سے ان کے مقام اور مرتبے سے ان کو اوپر اٹھانا بھی گناہ ہے، اوپر اٹھانا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر عبد کہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات چلایا، یہاں عبد کہا۔ اسی طرح سے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہمارے اور تمہارے طرح بندے ہیں، کہا نا، ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہمارے اور تمہارے طرح بندے ہیں، وہ رسول ہیں، وہ رسول ہیں۔ ہماری بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، آپ کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، آپ کی ہر بات مانے جانے کے قابل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے مطلب۔ اب دیکھیے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میری شان میں یا میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے یا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان بڑھا دی، کیونکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یعنی میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، میری عبادت نہیں کی جائے گی، اور میں رسول ہوں، میری تکذیب نہیں کی جائے گی، مجھ کو جھٹلایا نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے، جھٹلایا نہیں جائے گا۔ اب شان بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے نبی کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کرنا، جیسے لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، کفریہ شعر ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور نقل کفر نہیں ہے۔ کفر کو سمجھانے کے لیے کفر کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کہا کہ شاعر نے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش کے اوپر جو مستوی تھا اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کے ہی روپ ہیں، اللہ کے ہی روپ ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہنا مناسب ہے؟ نہیں، یہ مبالغہ آرائی ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف طرح کے اشعار، اب دیکھیے گا، نعت اور فلاں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کہا کسی نے پڑھا کہ پسینے کا اگر ایک قطرہ بھی مل جائے دلہن کو تو کئی نسلوں تلک بچے بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ سوچیے کس طرح کا مبالغہ آ رہی ہے ان چیزوں کے اندر۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو یہ ہے یہ خوشبودار تھا، اور عورتیں اس کو اکٹھا کر کے رکھتی تھیں، اور دلہن کے استعمال میں وہ چیز اس کے کپڑوں میں استعمال کیا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن کئی نسلوں تلک اس کے بچے خوشبودار ہوں گے، یہ کہاں ہے؟ کیسی باتیں ہیں یہ؟ ان چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں شان بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کرنا، مبالغہ سے کام لینا، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ میرا فلاں کام کروا دیجئے۔ مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ تھے تو وہاں دیکھتے تھے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر لوگ جا کر کے وہاں اپنی اپنی درخواست ڈالتے تھے جی، چھوٹے چھوٹے کاغذات میں لکھ کر کے وہ جالی میں پھینک دیتے تھے۔ اس میں کیا لکھا رہتا تھا؟ میری بچی نے MBBS کا ایگزام دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس کروا دیجئے۔ کوئی انجینئرنگ مانگ رہا ہوتا، کوئی رشتہ طلب کر رہا ہوتا، کوئی نوکری مانگ رہا ہوتا اپنے بیٹے کے تعلق سے، کوئی کچھ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے پڑوسی ملک کے ایک کارڈ شادی کا لا کر کے وہاں ڈال دیا، کہا کہ بچی کی شادی ہے فلاں تاریخ کو، آپ اس میں ضرور تشریف لائیے گا، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ کیا بات ہے، سوچیے آپ، اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا، جیسا کہ عیسائی ہر مقام پہ لکھا ہوا جی، یہ نصارہ ہے اصل میں، عیسائی نہیں۔ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کیا، جس سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا جائے، چاہے وہ نبی مقرب ہو، فرشتے ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ شرک کا ارتکاب ہوگا۔ بس کریں، 15 منٹ میں پھر ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ ذرا مہربانی کر کے ہم سے پہلے کا جو کلاس ہے اس کو 50 پہ ختم کر دیا کریں۔ لا علم الا ما علمتنا زدنا علما یا کریم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے تعلق سے غلو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کرنا، آپ کی تعریف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اور اس کی شکلیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کیا، اور جس سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ تو آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روائی کے لیے اور اپنی مشکل کے لیے پکارتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، جب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بندے اور رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے ہیں تو ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور وہ رسول ہیں تو ان کی تکذیب بھی نہیں کی جائے گی، ان کو جھٹلایا بھی نہیں جائے گا۔ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں ان باتوں کو مانا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا مطلب ہوا کہ آپ کی شان میں مبالغہ آرائی نہ کی جائے، جتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو ڈاکٹر ہے، ایک مثال لیجئے، ڈاکٹر ہے، نارمل MBBS ڈاکٹر ہے، علاج کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں آپ، تو یہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بولیے جی۔
ان کی شیخ وہ عزت ہمارے حساب سے ہمیں لگا کہ وہ نمبر 1 ہے، لیکن ایکچولی میں وہ نمبر 1 نہیں ہے۔ نہیں، یہ کیا مطلب ہوئی؟ کیسی ایگزیجریٹ لگی؟ کرنا ہوگا۔ نہیں سر، تو مذاق اڑانا ہوا نا جی۔ کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہ آپ ایشیا کے نمبر 1 ڈاکٹر ہو، تو مذاق اڑانا ہوا۔ جتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے، اس کو اتنا ہی میں رکھنا ہے ہم کو، اس کے اندر اضافہ نہیں کرنا اور اس کے اندر کمی بھی نہیں کرنی، اضافہ بھی نہیں کرنا، کمی بھی نہیں کرنی۔ لوگ دونوں طرح کے معاملے کے شکار ہوئے، کچھ لوگوں نے اضافہ کر کے ان کو اللہ کے صفتوں کے برابر قرار دے دیا، اور کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جفا کی۔ کیا کیا؟ کہ اپنے علماء کے، اپنے مفتیوں کے اقوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر ترجیح دے دی۔ کہا نبی کی بات ایک طرف ہو، اگر ہمارے امام نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں، نہ تو آپ کی شان میں کمی ہونی چاہیے، نہ آپ کے شان میں زیادتی ہونی چاہیے، بلکہ جس مقام کے اوپر اللہ تعالی نے آپ کو فائز کیا ہے اسی مقام پر۔ ایک شخص آیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا خیرنا وابن خیرنا، غور سے اس کے جملے سنیے، کہا اے ہمارے سب سے بھلے آدمی، اے ہمارے سب سے بھلے آدمی کے بیٹے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلا آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا آدمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہتر خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بھلا آدمی، سب سے بھلے آدمی کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے، فواللہ لا ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہ، قسم اللہ کی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اوپر اٹھا دو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نازل کیا ہے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ سب لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا محبت انگوٹھا چومنے سے ہوتا ہے جی؟ محبت کا دعویٰ میلاد منانے سے ثابت ہوتا ہے؟ محبت کا دعویٰ آپ کے نام کا جلوس نکالنے اور سڑکوں پہ یا محمد یا محمد یا محمد کے نعرے لگانے اور لوگوں کو بے ہنگم طریقے سے جمع کرنے اور ولادت کا جشن منانے، کیک کاٹنے سے ہوتا ہے؟ محبت ہوتی کس بات سے؟ آخر وہ لوگ جو سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن اور دوسرے دنوں کے اندر، ان سے ذرا پوچھئے تو ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ ان کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے غافل ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، سنتوں سے غافل ہے، داڑھی چھلے ہوئے ہیں سب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، زندگی میں ایک سنت کو نافذ نہیں کیے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، جھوٹے ہیں ایسے لوگ، ہے نا؟ شاعر نے حقیقی محبت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے جی، لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تمہاری محبت ان سے سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتے، ان کی فرما برداری کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن احب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پیمانہ. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں تو آپ حقیقی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو لاکھ جلوس نکال لیں، جھنڈا لگا لیں، ہرے کلر کا ٹوپی پہن لیں، اور جو کرنا ہو کر لیں، آپ اپنے محبت میں سچے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ اپنی محبت میں سچے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کہہ رہے ہیں محبت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ توحید کی دعوت. توحید کی دعوت یعنی توحید کے اوپر قائم رہنا، توحید کی دعوت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوت جس چیز کی دعوت دی اس چیز کے اوپر قائم رہنا اور اس کی دعوت دینا. جس سے آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ توحید سے کیا. چنانچہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا تو کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جس چیز کی طرف بلائے گا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. اور جیسا کہ یہاں ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ، کہ سب سے پہلے تو جن چیزوں کی طرف ان کو بلائے گا وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، یعنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جانے. محبت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ اگر کوئی بھی ضرورت پڑے انسان کو تو اس کا سوال وہ اللہ سے کرے، کسی دوسرے سے نہ کرے، کسی دوسرے سے نہ کرے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اور صبح ہوتی ہے تو بیوی سے کہتے ہیں کہ روٹی لاؤ، تو یہ تو غیر اللہ سے مانگے، پھر تو یہ مشرک ہوئے. تو اس کا کیا جواب ہوگا جی؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ ضرورت کے تحت جو ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے اس سے مانگ سکتے ہیں شیخ. ہاں، مخلوق سے مانگنے کی کئی ایک صورت اور شکل ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ مخلوق حاضر ہو، موجود ہو ہمارے سامنے، اور ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے اوپر قادر ہو، تو ہم اس سے مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ موجود ہیں میرے سامنے، یا کوئی میرے سامنے موجود ہے، ہم اس کو کہا کہ ذرا پانی پلاؤ، تو وہ پانی لا کر کے دیا ہم کو. لیکن حاضر تو ہے لیکن قادر نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی آدمی کو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، لقوہ مارے ہوا ہے اور وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. اب آپ اس کے سامنے گئے اور کہا کہ بھائی ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ، وہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ مانگنا درست ہے جی؟ نہیں شیخ. نہیں ہے. اندھے کو آپ کہیں کہ ذرا کتنا ٹائم ہوا ہے بتاؤ بھائی، ذرا گھڑی دیکھ کے بتائیے تو کتنا وقت ہوا ہے، تو دیکھ سکتا ہے؟ الا یہ کہ اس کے پاس اپنا بریل والی گھڑی ہو تو وہ چھو کر کے بتا دے گا بیچارہ کتنا ٹائم ہوا ہے. لیکن عام طور پہ، عمومی طور پہ کوئی خط لے کر کے گیا اور اس کو کہا کہ ذرا پڑھ کر کے سنائیے اس کو، بہرے سے کہا کہ یہ کلام کیسا ہے ذرا سن کر کے بتائیے، یہ سب عبث ہے، عبث ہے. لیکن مخلوق ہے، غیر حاضر ہے، حاضر بھی نہیں ہے، اور وہ چیز اس سے مانگ رہے ہیں جس کو پوری کرنے پر وہ قادر بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سینکڑوں کلومیٹر دور کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، زندہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے قبر کے اندر ہے، اور ہم یہاں سے اس سے مانگ رہے ہیں کہ یا خواجہ، یا فلاں ہماری مدد فرما، تو وہ کیا ہماری مدد کرنے کے اوپر قادر ہے؟ پہلے وہ سن رہا ہے ہم جو پکار رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں. تو اگر مخلوق قادر ہو، حاضر ہو، تو اس سے مانگنا جائز ہے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کپڑا لا کر کے دو، جوتا لا کر کے دو، کھانا لا کر کے دو، سامان لے آئیے بازار سے، یہ سب چیز کہہ سکتے ہیں آپ، وہ قادر ہے اس چیز کے اوپر. یہ مانگنا وہ مانگنا نہیں ہے. مانگنا وہ ہے کہ جو اللہ سے مانگا جاتا ہو، اللہ سے مانگا جاتا ہو، اور جس کے کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین قادر ہو، مخلوق اس کے اوپر قدرت نہ رکھتی ہو. اس سے یہ مراد اللہ ہی سے مانگا جائے. اس سے جب یہ کام وہ کرے گا تو شرک سے اس کی حفاظت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے آسمان و زمین کو قائم کرنے والے، برحمتی کا استغیث، تیری رحمت سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تیری رحمت سے
ہم مدد طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کی بدولت ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے اس راستے کے مطابق کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ انسان بدعت سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ویسے ہی عبادت کرنا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے تم نماز پڑھو جیسا نماز پڑھتے ہوئے تم مجھے دیکھتے ہو، جیسا نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو اسی طرح سے تم نماز ادا کرو، یعنی اسی طریقے کے اوپر نماز ادا کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے، اسی طریقے سے آپ کی باتوں کو مانی جائے، آپ نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے ہم ایمان لانے والے نہیں ہوں گے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بات چل رہی تھی، کوئی گفتگو ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ہاں، یا عمر بن خطاب کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ تو فرط محبت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا عمر، نہیں اے عمر، نہیں نہیں، قسم اللہ کی نہیں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میں تم کو تمہارے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور سوچا انہوں نے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو عمر کہاں جاتا، کافر تھا، مشرک تھا، ظاہر سی بات ہے اسلام کے آنے سے پہلے، تو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جہنم ٹھکانا ہوتا اگر کفر و شرک ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا اور ہم کو ہدایت کی توفیق دی، تو آج عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق کے لقب سے ملقب ہوئے اور اس امت کے دوسرے سب سے بہترین آدمی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ سوچیے آپ، تو انہوں نے سوچا تو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا واللہ، قسم اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میرے جان اور میرے مال اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الان انت یا عمر، اب تم نے وہ بات کہی ہے عمر جو تمہیں پہلے کہنی چاہیے تھی۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جو وہ کہے وہ سوچ سمجھ کر کے کہے۔ لہذا ہم اپنے بیٹوں کی محبت میں، اپنی بیٹی کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو ہماری سیاسی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، ہماری تجارتی زندگی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا رکن نماز، دوسرا رکن نماز، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، کل یعنی آئندہ اس رکن کو پڑھیں گے۔ اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ اسلام کے دو رکن کے اسلام کا پہلا رکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے۔ یہ کتاب کتنے صفحات کا ہے جی؟